بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد فہیم۔ مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 یہ قانون کہاں سے آیا اور خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر جو الزام لگ رہا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا قانون ہے، ان کا اپنا نہیں ہے، وہ کس حد تک درست ہے یا وہ غلط ہے؟ خیبر پختونخوا حکومت نے کچھ روز قبل خیبر پختونخوا اسمبلی میں مائنز اینڈ منرل ایکٹ کو ٹیبل کیا ہے، اور یہ ایکٹ بل جو ہے اس کو صوبائی کابینہ منظور کر چکی ہے۔ لیکن جس روز یہ ٹیبل کیا گیا اس روز پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ممبران نے اعتراض اٹھایا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ بل متنازع بن چکا ہے۔ اس بل کے اوپر اعتراض کسی اور کی جانب سے نہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی یا جے یو آئی یا کوئی بھی اپوزیشن کی جماعت، انہیں اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، نہ وہ جانتے تھے، کیونکہ یہ جماعتیں آلریڈی بلوچستان میں بھی ہیں اور وہاں پہ متفقہ طور پہ کچھ اسی قسم کا قانون وہ منظور کر چکی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ورکرز تھے یا ان کے ممبران اسمبلی تھے کہ انہوں نے اعتراض اٹھایا، اور پھر سب کو پتہ لگا کہ کوئی قانون بھی آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی آج اس کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن انہی کی بلوچستان کی حکومت اسے منظور کر چکی ہے۔ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ یہ قانون کہاں سے آیا ہے اور یہاں پہ کیا یہ وہی قانون ہے یا نہیں، اس کا تھوڑا ہم نے جائزہ لیا۔ سول سیکریٹریٹ خیبر پختونخوا پشاور کے اندر یہ عمومی طور پہ وہیں پہ سب کچھ ہوتا ہے، حکومتیں وہیں سے چلتی ہیں۔ چیف سیکرٹری، انتظامی سیکرٹری، مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ، لا ڈپارٹمنٹ، انٹر پروونشل کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹ، یہ سب یہاں پر ہیں۔ تو کچھ تگ و دو کی، کچھ کوشش کی، کچھ آگے ہاتھ پاؤں مارے، اور جو ڈرافٹ یا جو بل خیبر پختونخوا اسمبلی میں ٹیبل ہوا وہ تو آلریڈی پبلک ہے، لیکن جو ڈاکومنٹ پبلک نہیں ہے اس کو بالآخر کوشش کر کے حاصل کر لیا گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے 10 فروری کو ایک خط لکھا گیا۔ یہ خط لکھا گیا ہے منسٹری آف انرجی پیٹرولیم ڈویژن گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور یہ لکھا ہے ڈی جی منرل ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر نواز احمد ورک صاحب، انہوں نے لکھا ہے یہ 6 لوگوں کو۔ ایک ہیں چیف سیکرٹری گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا، چیف سیکرٹری گورنمنٹ آف بلوچستان، چیف سیکرٹری گورنمنٹ آف پنجاب، چیف سیکرٹری گورنمنٹ آف سندھ، چیف سیکرٹری گورنمنٹ آف گلگت بلتستان، چیف سیکرٹری آزاد گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ ساتھ ہی لکھا گیا ہے کہ امیڈیٹ اور کانفیڈینشیل۔ اس خط کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ہارمونائزیشن آف ریگولیٹری فریم ورک فار منرل سیکٹر۔ اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان از انڈورڈ ود اے ڈائیورس رینج آف منرل ریسورسز انکلوڈنگ کلیز، فاسل فیول، انڈسٹری، را مٹیریل، ڈیمیشن سٹون، پریشیس جیم سٹون اینڈ میٹالک اورز۔ دا ایکسپلائٹیشن یہاں لکھا ہوا ہے، بہرحال the exploitation of these resources on a commercial scale holds significant potential to drive economic growth, particularly for local communities۔ دوسرا پوائنٹ اس خط کا ہے In line with the provision of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the provincial governments are vested with the executive and regulatory authority of the development of mineral resources, excluding mineral oil, نیچرل گیس اینڈ ریسورسز نیسیسری فار نیوکلیئر جنریشن انرجی۔ یعنی یہ آپ کے نہیں ہیں لیکن باقی آپ کے پاس ہے، یہ ہمارے پاس ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ ود ان اٹس مینڈیٹ فار جیولوجیکل سرویز، پالیسی فارمولیشن اینڈ international coordination has been actively supporting the provinces in optimizing the development of mineral sector. It may be appreciated that under the guidance of Special Investment Facilitation Council, the Petroleum Division initiated a comprehensive review to update the National Mineral Regulatory Framework۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس فریم کو اپڈیٹ کیا ہے جو ریگولیٹری فریم ورک ہے۔ This initiative aimed to assist the provinces، صرف assist کیا جا رہا ہے provinces کو، اس میں کہا گیا ہے in establishing an internationally competitive and harmonized system for the mineral sector۔ harmonize ہوگا، آپس میں ہم آہنگ ہوگا اور internationally acceptable ہوگا۔ For the purpose, international consultant were engaged to provide expertise on legal and fiscal aspects, drawing on best industry practices on model regulatory standards from benchmark jurisdictions۔ Representatives from، اب جب یہ بن رہا تھا تو کون کون تھا؟ Representatives from provincial mines and minerals development department، تمام صوبوں کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس میں شامل تھے، including the energy department of government of Sindh، کیونکہ وہاں پہ جو کول ہے وہ انڈسٹری کے پاس ہے۔ were actively involved throughout the review process, contributing the valuable insight and feedback
extensive consultation were also conducted with the stakeholder, including industry representatives, academia, and mine owners, to ensure the formulation of a practical, competitive, and comprehensive regulatory framework. یہ بتایا گیا ہے کہ انٹرنیشنل فرمز تھیں، انہوں نے ہمیں اسسٹ کیا ہے، لیگل سائڈ بھی، فائنینشیل سائڈ بھی دیکھی ہے، ہم نے تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو انوالو کیا ہے، اور تمام صوبوں کے مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ کے نمائندے موجود تھے، سندھ کا انرجی ڈپارٹمنٹ کا جو وہاں پہ لوگ تھے وہ ہمارے ساتھ تھے. Following thorough deliberation, the careful consideration of stakeholder inputs, the updated mineral regulatory framework has been finalized. Final ہو گیا، آخری ہے. اب وہ کہاں گیا؟ The framework is designed to promote harmonized regulatory practices across all federating units, یعنی provinces, to the extent of possible. پھر یہ کہاں گیا؟ The Apex Committee of SIFC during its 11th meeting held on 2nd January 2025, while observing the Harmonized Mines and Mineral Act 2025 has been approved. جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ایپیکس کمیٹی ہے SIFC کی، اس نے اس کو منظور کر لیا ہے. وزیر اعظم اس کے سربراہ ہیں اور تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ اس میں موجود ہیں، انہوں نے اس کے اپروو کیا ہے کچھ مائنر تبدیلیوں کے ساتھ. Advise that after addressing the remaining observation، جو اعتراضات ہیں ان کو ختم کر کے آپ یہ صوبوں کو بھیجیں گے. The finalized draft being shared with all provinces including AJK and Gilgit-Baltistan for their adoption. In the light of above, it is requested that necessary steps be taken on a priority basis to enact the enclosed Mines and Mineral Act 2025 by completing the prescribed legislative process. Your prompt attention to this matter will be instrumental in ensuring the effective implementation of the updated regulatory framework, thereby fostering and sustainable development of Pakistan's mineral resources. یہ وہاں سے خط آیا ہے، اس کے ساتھ کوئی 139 پیجز کا ایک پورا قانون ہے. اب جب پہلے پیج پہ آپ آتے ہیں تو جو نام دیا گیا ہے نام بھی ان کا سیم ہوگا. مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025، اس سے پہلے ایک ٹیگ دیا گیا ہے پروونس، یعنی صوبہ اپنا نام لکھے. خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025، بلوچستان مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025، سندھ مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025، ایسا کر کے سیم سب صوبوں نے اڈاپٹ کرنا ہے. اور پہلے ہی پیج پہ اوپر کونے میں دو نام لکھے گئے ہیں. ایک ہے منرل سیل منسٹری آف انرجی پیٹرولیم ڈویژن، ہمارا فیڈرل جو ادارہ ہے، وفاقی وزارت ہے. دوسرا ہے وائٹ اینڈ کیس یو کے وڈ میکنزی. تو ہم نے گوگل سے پوچھا کہ بھئی یہ دونوں کون ہیں. انہوں نے کہا ہمیں کہ وائٹ اینڈ کیس یو کے جو ہے یہ گلوبل لا فرم ہے جو کہ ہیڈ کوارٹر اس کا نیو یارک میں ہے، اور یہ یو کے میں زیادہ تر کام کرتی ہے، اور زیادہ تر ان کا کام جو ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل آربیٹریشنز اور کوآپریشن اور بینکنگ اینڈ فائنانس ان کے اوپر ہے، انرجی اینڈ انفراسٹرکچر کے اوپر. دوسری ہے وڈ میکنزی، جس کو وڈ میک کے نام پہ جانا جاتا ہے. یہ بھی انرجی اینڈ ریسرچ کنسلٹنسی ہے اور یہ یو کے بیس ہے. یعنی ان دونوں اداروں نے یہ ڈرافٹ یا یہ بل تیار کرنے میں حکومت کی معاونت کی ہے. پھر آپ شروع کرتے ہیں پہلے سٹیج سے آخری سٹیج تک. جو پارٹ 1 ہے یہ ٹوٹل 12 حصوں میں ہے، جو وفاق کا بھیجا ہوا ڈرافٹ ہے، اور 12 حصوں میں ہی خیبر پختونخوا کا بھی ڈرافٹ ہے. جو پہلا حصہ ہے اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں. کل جیسا میں کہا آرٹیکل 124 ہیں جو فیڈرل ایکٹ بھیجا گیا ہے، اور جو ہمارا صوبائی ایکٹ ہے اس کے 119 آرٹیکل ہیں. تو 5 آرٹیکل کم ہیں. وہ کون کون سے کم ہیں؟ پہلے حصے میں اس کے جو 3 آرٹیکل دیے گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے، ان تینوں کو مرج کر کے خیبر پختونخوا حکومت نے شارٹ ٹائٹل، ایکسٹینڈ اور کمنسمنٹ کا ایک ہی بنایا ہے. انہوں نے 3 بنائے ہیں، شارٹ ٹائٹل، کمنسمنٹ، اپلیکیشن. ہم نے تینوں کو مرج کر کے ایک ہی بنا دیا ہے. اور اس کے بعد یعنی 2 آرٹیکل یہاں کم ہو گئے، 3 کو ہم نے ایک بنا دیا، باقی بچے 3 آرٹیکل. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر جگہ پر مارکنگ کی ہوئی ہے، یلو مارک دیے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ سندھ کے لیے ہے تو لہٰذا صرف سندھ اس کو کرے گا، یہ گلگت بلتستان کے لیے ہے، کول مائنز صرف وہیں پر ہیں اور کہیں پر نہیں ہیں. جب آپ جاتے ہیں پارٹ 2 پہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا، تو تھوڑا سا وہاں پہ تبدیلی بھی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کاپی پیسٹ کیا گیا ہے یا اس کو دیکھ کے یہاں پہ لکھا گیا ہے، تبدیلی ہوئی ہے. جو اس کا پارٹ 2 ہے جو انہوں نے بھیجا ہے، اس میں یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جی آپ نے اسٹیبلشمنٹ آف ڈپارٹمنٹ کرنا ہے. خیبر پختونخوا میں تو آلریڈی ہے، تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ آف ڈپارٹمنٹ کو چینج کر کے اسسٹنس بائی دا ڈپارٹمنٹ کر دیا ہے، جو تیسرا آرٹیکل ہے.
انہوں نے لکھا ہے جی اسٹیبلشمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن آف ڈائریکٹوریٹ جنرل مائن اینڈ منرل، ہمارے پاس تو آلریڈی ہے تو ہم نے لکھ دیا ایڈمنسٹریشن آف ڈائریکٹوریٹ جنرل. تو یہ ہم نے بھی تبدیلی کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کاپی پیسٹ ہے، کچھ چیزیں ہم نے چینج کی ہیں. پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے جو جیو انفارمیٹکس ہے اس کی بات انہوں نے اس میں مینشن کیا تو صرف سندھ کے لیے ہے، لہذا خیبر پختونخوا میں وہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے اندر بات کی ہے جو کول کی بات ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس نہیں تھا، انہوں نے اس کے لیے الگ سے ڈائریکٹوریٹ کی بات کی ہے تو وہ بھی صرف سندھ سے متعلق ہے. تو اس طرح کچھ آرٹیکل اس میں چینج ہیں. اگلے حصے میں آپ آئیں، جو دوسرا حصہ ہے اس میں جو 7 نمبر کی شک ہے اسٹیبلشمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن آف ڈائریکٹوریٹ کول مائنز اینڈ ڈیولپمنٹ، اس میں واضح طور پر مینشن ہے کہ یہ صرف اور صرف سندھ میں ہوگا، لہٰذا اس کو صرف سندھ نے ہی اپلائی کیا ہے، ہمارے پاس یہ آرٹیکل بھی نہیں ہے. تو 3 آرٹیکل یہ کام ہو گئے ہیں. پھر آپ آگے جائیں، جو تیسرا حصہ ہے وہ تو ایز اٹ از وہیں سے لیا گیا ہے، یہاں پہ لگایا گیا ہے، سوائے چند ایک جو نیٹی گریٹی ہے کسی بھی حصے کے اندر الگ سے مینشن کیا گیا ہے. سیکشن سیم ہی ہے، سیکشنز کے اندر کچھ چیزیں کہ جی یہ آپ کی نہیں ہے، یہ پختونخوا کی نہیں ہے، بلوچستان کے لیے ہے، یہ صرف گلگت بلتستان کے لیے ہے، صرف AJK کے لیے ہے، صرف سندھ کے لیے ہے. تو باقی صوبوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو ہٹا دیجیے، آپ اس کو شامل نہ کیجیے. جب آپ آتے ہیں چوتھے حصے میں آ کے 2 آرٹیکلز ہیں، آرٹیکل 46 اور 47. اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو کوئی بھی اور صوبہ اپلائی نہیں کرے گا. رائٹس اینڈ اوبلیگیشن آف ٹائٹل ہولڈر دا پراسپیکٹنگ پرمٹ، ایک یہ، اور دوسرا جو ہے رائٹس اینڈ اوبلیگیشن آف ٹائٹل ہولڈر مائننگ پرمٹ، یہ دونوں صرف اور صرف گلگت بلتستان کے لیے ہیں، لہذا خیبر پختونخوا کے ایکٹ میں یہ بھی نہیں ہے. تو آپ یہ 2 آرٹیکل بار کر لیجئے. تو ایک سندھ سے متعلق جو ان کا ڈائریکٹریٹ ہے اور باقی 2 GB سے متعلق یہ 3 آرٹیکل باہر ہو گئے، اور ہم نے جو شروع کے 3 آرٹیکل کو ایک آرٹیکل بنایا ہے تو 2 آرٹیکل وہاں سے باہر ہو گئے. تو یہ وہ 5 آرٹیکل ہیں جو کہ ہم نے باہر کر دیے ہیں. باقی آپ چاہے اتھارٹی کی بات کرتے ہیں، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کی بات کرتے ہیں، کمیٹیوں کی بات کرتے ہیں، ریپرزنٹیشن، ہر ایک چیز لوگوں کے ناموں سے لے کے کہ یہ عہدہ ہوگا، یہ اس کو چیئر کرے گا، یہ ممبر ہوں گے، ہر ایک چیز جو وفاق کا بھیجا ہوا ہارمونائزڈ ایکٹ ہے وہیں سے لی گئی ہے. ایک جگہ پہ اور تبدیلی کی گئی ہے. آپ جب اس پورے ایکٹ کے اینڈ میں آتے ہیں تو اس کے 12 جدول ہیں. خیبر پختونخوا کے ایکٹ میں 12 نہیں ہیں، ہمارے پاس کل 11 جدول ہیں. پہلا جدول تو بالکل سیم ہی ہے، دوسرا بھی سیم ہے، تیسرا بھی سیم ہے، 8ویں تک جدول میں کوئی خاص چینجز نہیں ہے. 9واں جدول اس میں چینج ہے، اور 9ویں جدول میں انہوں نے کہا یہ پروسیجر فار بڈنگ پروسیڈنگز. اب یہ پتہ نہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے یہ کیوں ہٹایا ہے، لیکن یہ والا جدول وفاق نے بھیجا ہے اور ہمارے والے ایکٹ میں نہیں ہے. باقی چاہے آپ اس کا چالان کی بات کرتے ہیں، وہ بھی انہی کا بھیجا ہوا ایک فارمیٹ ہے، ہم نے ایز اٹ از اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ہر ایک چیز اس کے اندر کہاں پہ کون سا کالن ہوگا، کیا نام ہوگا، کیا چارج شیٹ ہوگی، کیا نام ہوگا، سائن کون کرے گا، سب کچھ چیز. اور مائن اینڈ منرل انوائس تک ہم نے وہیں سے لی ہوئی ہے، انہی کی دی ہوئی انوائس یہاں پہ ہم نے لگا دی ہے کہ جی ہم اس کے اوپر کریں گے. اب یہ ٹوٹل جتنا بھی قانون ہے، ٹوٹل 119 آرٹیکلز ہیں. اور یہ بھی واضح کر دوں کہ کچھ ساتھی اس سے پہلے کہہ رہے تھے بار بار، ہم تو انہیں کہہ رہے تھے وہ نہیں مان رہے تھے کہ جی یہ امینڈمنٹس ہیں. شاید شروع میں وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ امینڈمنٹ ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. جو وفاق کی طرف سے بھیجا ہوا قانون ہے، اگر میں اسی کے ساتھ کمپیئر کر کے اپنے خیبر پختونخوا کے قانون کی بات کروں، جو خیبر پختونخوا کا قانون ہے، اگر آپ اس میں جائیں اور خیبر پختونخوا کے قوانین میں جو ہمارا ڈرافٹ ہے، جو بل ہے، اب تو ظاہری بات ہے کہ اب تو وہ نہیں پورا ہو سکا، اس میں آپ جاتے ہیں تو جو شیڈول ہیں، جدول دیے گئے ہیں، اس سے اوپر اس کے اندر تمام گائیڈ لائنز دی گئی ہیں. اور اسی کے اندر جو 119 نمبر آرٹیکل ہے، یعنی آخری والا، اس میں کہتے ہیں دس ایکٹ شیل سپرسیڈ دا خیبر پختونخوا مائن اینڈ منرل ایکٹ 2017. وہ ایکٹ ختم ہو گیا، وہ ریپیل ہو گیا، اس نے کو سپرسیڈ کر لیا ہے. اینڈ شیل ریپیل اینی پروویژن کنفلکٹنگ دیئر ود سیف ایکسیپٹ دا ریلیشن شپ ٹو دا لائسنس لیز پرمٹ مائن اینڈ منرل ایگریمنٹ گرانٹڈ سب سیکشن 3. جو اوپر ہم نے اس میں سے فاٹا کو ظاہری بات ہے باہر کیا ہوا ہے، تو اس کو چھوڑ کے باقی وہ ایکٹ ختم ہو گیا ہے. اور 119 نمبر کی ہی نمبر دوسری شک ہے کہ دا خیبر پختونخوا مائن اینڈ منرل ایکٹ 2017 شیل اسٹینڈ ریپیلڈ. یہ اگر کسی کو نہیں پتا تو بتا دے کہ ہمارا وہ ایکٹ اس قانون کے مطابق ختم ہو جائے گا، یہ نیا ایکٹ آئے گا. امینڈمنٹس نہیں ہے، یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، یہ امینڈمنٹس نہیں ہے، یہ نیا قانون ہے. اور یہ آخری آرٹیکلز کو واضح کر رہا ہے کہ پچھلا جو آرٹیکل ہے وہ ختم ہو گیا. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے
کہ اس میں کہا گیا ہے ریویو آف دا ایکٹ، دا مائن منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی شیل کیری آؤٹ اے ریویو آف آپریشن ایفیکٹونیس آف دس ایکٹ ود ان 6 months after the 5th anniversary of the day which this act comes into operation۔ جب یہ قانون بن جائے گا تو اس کے اوپر نظر ثانی 5 سال کے بعد ہوگی، 5 سال مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد، یعنی اس ایکٹ میں کوئی امینڈمنٹ بھی 5 سال تک نہیں کی جائے گی، یہ اس میں واضح کیا گیا ہے، اور آپ اس میں کوئی چینجز نہیں کر سکتے۔ جو بھی یہ قانون پاس ہوگا یہ 5 سال تک کے لیے ثبت ہو جائے گا، اس میں کوئی چینجز نہیں کی جائے گی۔ یہ آرٹیکل 117 میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے، ایک بار قانون پاس کریں اگلے 5 سال تک اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہارمونائزڈ ایکٹ 2025 ہے، غالباً فیصل امین صاحب نے فیڈرل ایک منسٹر ہیں، منسٹر فار پیٹرولیم ہے غالباً، ان کو لیگل نوٹس بھی بھیجا ہے کہ علی امین صاحب نے سائن نہیں کیا ہے، تو اس خط کے ذریعے ہو سکتا ہے انہوں نے یہ خط نہ دیکھا ہو کہ جو پیٹرولیم ڈویژن سے آیا ہے، اس کے اندر مینشن کیا گیا ہے کہ جو اپیکس کمیٹی ہے SIFC، اس نے 2 جنوری کو ہارمونائزڈ ایکٹ مائنز اینڈ منرل جو ہے اس کو اپروو کیا ہوا ہے، تو شاید وہ اسی کا حوالہ دے رہے ہوں کہ علی امین صاحب نے اس کو سائن کیا ہوا ہے۔